نبی اکرم شفیع معظم جان کائنات روح کائنات حضور امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے اور اسی محبت رسول میں جینا اور اسی پر ہمیں مرنا نصیب فرمائے۔ سامعین محتشم، شوال المکرم کے اس مہینے کے اندر عظیم مارکہ جنگ احد جو کہ جنگ بدر کے ساتھ جنگ بدر کے بعد واقع ہونے والا یہ عظیم مارکہ ہے کہ جس سال جنگ بدر میں نبی پاک علیہ السلام کے شیروں نے کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو لتاڑا تھا اور بڑے بڑے سرداروں کے غرور اور تکبر کو خاک میں ملایا تھا۔ وہ کہہ کر گئے تھے کہ اس سال تو ہماری شکست ہوئی، آئندہ سال ہم پھر تیار ہو کر آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے پھر اس سال بھی جب ایک پورا سال گزرنے کے بعد شوال المکرم میں غزوہ احد رونما ہوا تو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں اور حضور کے شیروں نے پھر کفار کو ایسی داستان یاد کروائی اور ایسی جرأت اور بہادری کے ساتھ ایک تاریخ رقم کی کہ صبح قیامت تک جب بھی جرأت اور بہادری اور شجاعت کا ذکر ہوگا تو شجاعت میں جنگ احد کے اندر اپنا کردار پیش کرنے والے رسول اللہ کے شیروں کا ذکر ضرور آئے گا۔ جہاں موت سامنے کھڑی نظر آ رہی ہو اور بظاہر اسباب بچنے کے کوئی نظر نہ آ رہے ہوں کہ کہاں 313 کا لشکر اور کہاں 1000 کا لشکر، کہاں ادھر جو ہے وہ چند سینکڑوں پر مشتمل لشکر اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر، لیکن جہاں اسباب منقطع ہو جائیں، جہاں اسباب پر بھروسہ نہ رہے اور جہاں فقط اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ رب الجلال کی رحمت کی جستجو کی طلب ہو اور اللہ کی ذات پر کامل توکل آ جائے، وہاں اسباب کام نہیں آتے، وہاں جرأت ایمانی کام آتی ہے۔ اسباب ہی نے تو قوم کا بیڑا غرق کر دیا جو اپنی کثرت پر ناز کرتے رہے اور اپنی قوتوں پر ناز کرتے رہے۔ ان کی قوتیں تو دھری کی دھری رہ گئی، ان کی عالمی قوتیں تو دھری کی دھری رہ گئی اور پورا کا پورا عالم کفر مجتمع اور متحد ہو کر امت مسلمہ کے اوپر ٹوٹ پڑا ہے۔ لیکن اسباب موجود ہیں، اگر کسی چیز کا فقدان اور کمی نظر آتی ہے تو وہ جذبہ ایمانی اور غیرت ایمانی کی کمی نظر آ رہی ہے۔ غزوہ احد کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہیں ظاہری اسباب پر بھروسہ نہیں ہوتا تھا بلکہ مسبب پر نظر ہوتی تھی، اسباب بنانے والے پیدا کرنے والے پر نظر ہوتی تھی، وہ دعا یہ کر کے جاتے تھے یا اللہ اس میدان کے اندر ہم جا رہے ہیں، ابھی تو یہ تیسری صدی ہجری کے اندر تیسری ہجری کا واقعہ ہے، ابھی تو ابتدا ہے اسلام کی، لیکن رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں کو حضور علیہ السلام نے اسلام کے اور دین اسلام کے اور اپنی محبت کے جو جام بھر بھر کر پلائے ہوئے تھے وہ ان کے دل کے
دو صحابہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں نے جنگ احد کے اندر آ کر میدان احد میں یہ دعا مانگی اور دونوں نے آپس میں کہا کہ ہم دونوں دعا مانگیں گے اور دونوں ہر ایک کی دعا پر آمین کہیں گے، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کس کی دعا کو قبول کرے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، یا اللہ میرا ایسے ایک جامر اور سخت جنگجو کافر کے ساتھ میرا مقابلہ ہو کہ جس کے ساتھ میں لڑوں اور لڑتے لڑتے میں اسے باصل جہنم کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کی اور حضرت عبداللہ بن جحش نے دعا مانگی، یا اللہ میدان احد کے اندر میرا ایک ایسے کافر کے ساتھ مقابلہ ہو جس کو میں بھی مارنے کی کوشش کروں، لیکن وہ مجھ پر ایسا سخت حملہ کرے کہ میرے جسم کو کاٹ دے، میری ناک کاٹ دے، میرے کانوں کو کاٹ کے رکھ دے، میرا مسئلہ کر دے اور آخر میں اللہ تعالیٰ مجھے جام شہادت عطا فرما دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر آمین کہی۔ تو جب مقابلہ ہوا تو حضرت عبداللہ بن جحش کی دعا قبول ہوئی۔ صحابہ کہتے ہیں صبح کے وقت انہوں نے دعا مانگی تھی، عصر کے وقت جب ہم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں صحابہ کو تلاش کرنا چاہا تو ہم نے حضرت عبداللہ بن جحش کو دیکھا کہ ان کی لاش مبارک پڑی ہوئی تھی اور جسم کے اوپر زخموں کے نشان تھے اور ساتھ دیکھا کہ ان کا ناک بھی کٹا ہوا تھا، ان کے کان بھی کٹے ہوئے تھے۔ رسول کریم علیہ السلام کے غلام تو اس انداز میں دعا مانگ کر میدان میں اترتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری امت پر پورے کا پورا کفر مجتمع ہو کر جو ہے وہ ان کے اوپر حملہ آور ہوگا، اور فرمایا لوگ اس وقت کافروں سے مرعوب ہو جائیں گے اور ان کے اوپر کافروں کا رعب طاری ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی اس وجہ سے مسلمان مرعوب ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا پھر ہتھیار نہیں ہوں گے اس لیے مرعوب ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، ہتھیار بھی ہوں گے اور ان کے پاس اسباب بھی ہوں گے اور قوت بھی ہوگی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسے دور کے اندر کہ جب کثرت بھی ہوگی، تعداد بھی ہوگی اور ہتھیار بھی ہوں گے، قوت بھی ہوگی، تو پھر مرعوب کیوں ہوں گے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس وقت اس قوم کا اور امت مسلمہ کا مرعوب ہونے کا اور کافروں سے مغلوب ہونے کا جو سبب ہے وہ یہی ہوگا کہ یہ زندگی سے محبت کریں گے اور موت سے کراہت کریں گے، زندگی سے پیار کریں گے، اپنی زندگی کو بچا بچا کر رکھیں گے، اور جہاں کہیں میدان لگے تو وہاں اپنے آپ کو بچائیں گے کہ کہیں موت نہ آ جائے، ورنہ اسی وجہ سے امت مسلمہ ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو رب سے موت مانگ کر میدان میں اترتے ہیں، اور ہمیں گھر بیٹھے ہمارے ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں کہ کہیں میدان نہ لگ جائے تو میدان میں اترنا نہ پڑ جائے، کہیں موت نہ آ جائے، لیکن رب ذوالجلال کا فیصلہ ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہارا وقت اجل جب آ جانا ہے تو پھر تمہیں کوئی دنیا کی طاقت بچا نہیں سکتی، وہ وقت آنا ہے۔ اگر رب تعالیٰ نے میدان جہاد کے اندر وہ وقت لکھا ہے تو پھر وہاں یہ موت آنی ہے، اور اگر وہاں نہیں لکھا تو پھر سینکڑوں اور درجنوں غزوات کے اندر شامل ہونے کے باوجود جسم کا کوئی حصہ باقی نہ بچے جہاں زخم نہ لگا ہو، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک تنہا ہزاروں اور سینکڑوں کے لشکر
بن ولید کب سے مر گیا ہوتا، لیکن جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے اور جس کی جو میدان عمل کے اندر نکلے اور موت کی تلاش میں نکلے، رب تعالیٰ پھر موت کو اس کا محافظ بنا دیتا ہے۔ موت تو اس کی حفاظت کرتی ہے جو موت کے لیے نکلتا ہے۔ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب تحریک ختم نبوت چلائی تو آپ کے پیچھے بڑے بڑے جو ہے وہ مرزائی اور قادیانی کے گنڈے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ اتنی بڑی تحریک چلا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے، کوئی محافظ نہیں ہے، تو آپ جہاں جی چاہتا ہے آپ چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا ہم جب ناموس رسالت کے لیے کام کر رہے ہیں نا اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں تو رب تعالیٰ نے موت کو ہی ہمارا محافظ بنایا ہوا ہے۔ موت ہماری خود حفاظت کرتی ہے۔ موت تو آج آنی ہے جس دن آنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اس میدان کے اندر جب اترے تو پھر صحابہ نے اپنا کچھ بھی بچا کر نہیں رکھا، سب کچھ قربان کیا۔ حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب میدان میں نکلے تو کافروں کے ساتھ لڑتے لڑتے تیر لگا تو آپ کے سامنے والے دانت جو ہے وہ ٹوٹ گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھا سامنے والے دانت نہیں رہے، لیکن جو دانت رسول کریم علیہ السلام کی ناموس پر قربان ہو جائیں اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اور دین اسلام کے تحفظ کے لیے قربان کیا جائے، دانت تو ہوتے خوبصورتی کے لیے، جب نہ ہو تو خوبصورتی نہیں رہتی۔ لیکن حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دانت زخمی ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس کے سامنے والے دانت ٹوٹ جائیں، سامنے والے دو دانت ٹوٹ جائیں اور وہ خوبصورت نظر آئے، لیکن حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دانت ناموس رسالت پر قربان کیے تو حضرت عبید اللہ بن جراح کا حسن پہلے سے کئی گنا بڑھ چکا تھا۔ آپ خوبصورت نظر آیا کرتے تھے، صحابہ کرتے تھے پہلے حسن کم تھا اب حسن زیادہ آ گیا ہے۔ حضرت قتادہ نے جب آنکھ پیش کی تو رسول کریم علیہ السلام نے آنکھ کو لٹایا بھی اپنے دستے مبارک سے اور پھر ان کے چہرے پر ہاتھ بھی پھیرا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں حضرت علا الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ان کا وقت وصال قریب آیا تو بیمار پڑ گئے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس گیا تو یہ اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک جانب یہ بیٹھے تھے، پانچویں جانب میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا تو بڑھاپے کی عمر کے اندر بھی آپ کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اور فرماتے ہیں اس قدر چمک رہا تھا کہ میں آپ کی طرف منہ کر کے بیٹھا تھا، پیچھے سے ایک شخص گزرا تو اس کے گزرنے کا جو عکس ہے وہ میں نے حضرت قتادہ کے چہرے کے اندر دیکھا۔ چہرہ اتنا چمک رہا تھا جیسے آئینہ ہوتا ہے اور جیسے شیشہ ہوتا ہے۔ کیوں نہ یہ چہرہ چمکے کہ اس آنکھ نے اگر قربانی دیا تو ناموس رسالت کے لیے دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ احد کے اندر حضور کے سامنے آ کر ڈھال بن گئے تھے، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، ادھر سے تیر آتا تو اپنی ڈھال آگے کر کے حضور علیہ السلام کو بچا لیتے، ادھر سے تیر آتا تو ڈھال آگے کر کے حضور کو بچا لیتے۔ ایک جب تیر زیادہ آئے تو تیر کی حفاظت کرتے ہوئے حضور علیہ السلام سے ایک طرف جھکے تو ڈھال ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی عصمت پہ قربان جائیں، ڈھال اٹھانے کے لیے زمین کی طرف نہیں جھکے، ایسا نہ ہو میں زمین کی طرف جھکوں اور ادھر سے کوئی تیر آئے تو
کے اپنا ہاتھ حضور کے آگے کر کے جو تیر آتا تھا اسے اپنے ہاتھ پر کھاتا رہتا تھا، یہاں تک کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا ہاتھ شل ہو گیا، پورے کا پورا ہاتھ جو ہے وہ زخمی ہو گیا اور ختم ہو گیا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی حفاظت کے لیے پھر بھی اپنا کردار پیش کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے صبح قیامت تک روحانیت کا گورنر مدینہ پاکہ بنایا ہوا، جو بھی آئے جس کا جو روحانی مسئلہ ہو وہ سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں آ جائے، سفارش وہاں سے کروائے اور پھر حضور کی بارگاہ میں آئے، چند سیکنڈوں کے اندر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ کیا تھی کہ ابھی ابتدا تھی، ابھی جنگ کا آغاز ہوا، تو شیر کی طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جان نے دشمنوں کے ساتھ لڑ کر ان کو واصل جہنم کیا، اور ایسی جرت کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ بڑے بڑے طاقتور اور پہلوان جب آپ کے مقابلے میں آئے تو آپ نے ان کے غرور اور تکبر کو خاک میں ملا دیا، اور بڑے بڑے پہلوان جب آپ کے سامنے آئے تو آپ گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹ رہے تھے۔ رسول کریم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا میرے چچا اسد اللہ و اسد رسولہ، فرمایا میرے چچا امیر حمزہ رب کے بھی شیر ہیں اور رب کے رسول کے بھی شیر ہیں۔ ایسے لڑ رہے تھے نبی کریم علیہ السلام کہ یہ چچا جان حضور کے محبوب چچا، جن کے حضور علیہ السلام کے ساتھ پیار کی بڑی داستانیں ہیں، اور ایسی کہ ابھی ابتدا کی اور حضور کی چچاؤں میں جو اسلام قبول کرنے والے اور پھر حضور سے سچی محبت کرنے والے تھے وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحشی بن حرب نے پھر ایک لالچ کے اپنی آزادی کے لالچ کے اندر آ کر تاک لگا کر یہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاک کے اندر یہ بیٹھے ہوئے تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، حالت کفر میں۔ یہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں جب رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں فتح مکہ کے بعد یہ حضور کے سامنے آئے تو ان کو کسی نے کہا کہ جاؤ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگ لو تو تمہیں معافی مل جائے گی۔ یہ کہا کرتے تھے کہ یار مجھے بتاؤ مجھے کیسے معافی ملے گی، میں تو وہ شخص ہوں کہ جس نے حضور کے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا ہے، تو حضور مجھے کیسے معاف کریں گے؟ بھاگ کر جانے لگے تھے اور یہ سرزمین چھوڑ کے جا رہے تھے۔ کسی نے کہا ایسا نہ کرو، ایک مرتبہ جاؤ ان کے سامنے جا کر اسلام اگر قبول کر لو گے تو وہ تو اپنے خون کے دشمن کو بھی معاف کر دیتے ہیں، تم جا کر تو دیکھو۔ حضرت سیدنا وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں حضور علیہ السلام کے سامنے گیا تو رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ نے مجھے دیکھا تو سب کے جو ہے وہ چہروں کے اندر جلال نظر آ رہا تھا۔ مجھے جب حضور علیہ السلام نے دیکھا تو صحابہ سے فرمایا کوئی بھی آگے نہ بڑھے، وحشی بن حرب کو میرے پاس آنے دو۔ جب سامنے آئے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں معافی چاہتا ہوں اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کے سامنے آئے اور کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ پھر حضور نے فرمایا وحشی بن حرب اب بتا تو نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا تھا، آج ذرا وہ داستان تو بیان کر۔ فرماتے ہیں پھر میں نے ویسے ہی بیان کیا جس طرح میں نے کیا تھا۔ میں نے حضور کے سامنے جب یہ داستان بیان کی تو میں نے دیکھا حضور کے چہرہ مبارک پر آنسو کے جو ہے وہ اشک جو ہے وہ بہ رہے تھے، حضور کی چشمان مقدسہ نم ہو رہی تھی، اور جب میں بیان کر چکا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وحشی بن حرب اب تو اسلام لا چکا ہے لیکن سن غیب وجہ کا لا ارا کا، فرمایا وحشی بن حرب آج کے بعد تمہیں میرے سامنے نہیں آنا، اپنا چہرہ ہمیشہ مجھ سے دور رکھنا ہے، چھپا کے رکھنا ہے، اس لیے کہ میں جب بھی تجھے دیکھوں گا مجھے اپنے چچا کی یاد آ جائے گی۔ حضرت وحشی بن حرب کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ وہی ایک مقام تھا جہاں حضور کی بارگاہ میں
نبی علیہ السلام حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے. ایک مولانا جو ایک قافلے لے کر 25 سال سے وہ مختلف قافلے لے کر حرمین شریفین کی حاضری کے لیے جایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میری عادت تھی کہ جب مدینہ پاک میں داخل ہوتا تھا تو نماز کوئی بھی نماز ہو تو میں نماز بعد میں پڑھتا تھا, دربار رسول میں حاضر ہو کر سلام پہلے عرض کیا کرتا تھا. یہ میری عادت تھی کہ باب السلام سے داخل ہونا چاہے نماز کا وقت, اور کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ نماز کے وقت میں داخل نہ ہوں, پہلے حضور کو سلام کروں اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی مسجد نبوی کے اندر میں نماز ادا کروں. فرماتے ہیں ایک موقع پر میں جب پہنچا رمضان المبارک کا مہینہ تھا, افطاری کا وقت قریب تھا اور 5-7 منٹ افطاری کا وقت باقی تھا. دل کے اندر خیال تھا کہ آج پہلے حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا پھر نماز مغرب ادا کروں گا. عادت 25 سال سے یہی چلی آ رہی تھی, پہلے حضور کی بارگاہ میں جاتا تھا اور پھر نماز ادا کرتا تھا. ادھر دیکھا کہ ہجوم اس قدر ہے کہ باہر تک لوگوں کا ہجوم ہے, گزرنے کی جگہ نہیں ہے. تو میں عشق اور محبت میں وہیں پر بیٹھا اور رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ, یہ جو میرا معمول تھا آج میرے معمول کے خلاف ہو رہا ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دے پا رہا. اس قدر جو ہے وہ ہجوم ہے تو میں کیسے آپ تک پہنچوں گا. فرماتے ہیں کہ جب میں اسی غم کی کیفیت میں روتے ہوئے بیٹھا تو اتنے میں ایک بزرگ شخص اور پرانی چہرے والے میرے سامنے آئے اور مجھے کہا کہ اٹھو اور آؤ میرے ساتھ, میں تمہیں لے کے چلتا ہوں. فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے ساتھ چلا تو جس طرف وہ جاتے تھے لوگ خود بخود اٹھ کر وہاں سے صفے کشادہ کر کے ان کے لیے راستہ بناتے جاتے تھے. اور فرماتے ہیں مجھے وہ ساتھ لے گئے یہاں تک کہ جب میں ان کے ساتھ چلتا گیا تو دیکھا کہ میں مواجہ شریف کے بالکل سامنے پہنچ چکا ہوں. حضور کی بارگاہ میں روتے ہوئے سلام عرض کیا اور وہ اپنی طرف اور جو امت تھی دل کی اس پیاس کو میں نے بجھایا جو میری جو ہے وہ 25 سال سے ایک معمول تھا. جب میں نے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا تو لیکن وہ جو محبت اور جو ایک لائن میری ملی ہوئی تھی حضور کی بارگاہ میں, اس میں مجھے یہ خیال ہی نہیں آیا کہ وہ بزرگ کون تھے, میں ان سے تعارف کرتا کہ وہ کون تھے. فرماتے ہیں جب نماز مغرب اس کے بعد میں نے ادا کی تو پھر میرے دل کے اندر آیا کہ وہ میں بزرگ دیکھوں تو صحیح کہ وہ کون ہے. فرماتے ہیں میں نے تلاش کیا لیکن مجھے ملا کوئی نہ. فرماتے ہیں پھر میں وہ اصحاب صفہ کے اس چبوترے کے پاس چلا گیا اور وہاں ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک بزرگ ایک شیخ وہاں بیٹھتے ہیں. میں نے ان سے جا کر ملاقات کی اور جا کر جب میں ان کے لیے ملاقات کے لیے ان کے پاس گیا تو فرمانے لگے کہ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو دیکھتے ساتھ ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اٹھ کر مجھے اپنے سینے سے لگایا. جبکہ اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ ان سے ملا لیکن وہ بیٹھے رہتے تھے, میں جا کر سلام کرتا تھا. لیکن آج عجب معاملہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر میرا استقبال کر رہے تھے. میں نے عرض کیا حضور آج میں نے خلاف معمول یہ عمل مبارک دیکھا کہ آپ میرے استقبال کے لیے کیوں کھڑے ہوئے. تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ جن کے ساتھ تم آئے تھے تم نے ان کو پہچانا نہیں, وہ کون تھے. عرض کیا حضور میں تو تڑپ گیا ان کی تلاش کے لیے کہ ان کو دیکھتا رہا کہ وہ کون تھے. فرمایا تجھے پتا نہیں تھے, وہی تو سیدنا امیر حمزہ تھے تو تجھے رسول اللہ کا نام. حضور علیہ السلام کے چچا حضور علیہ السلام نے ان کو اپنا روحانی گورنر بنایا ہوا ہے. کوئی اگر آئے اور جس کی کوئی مشکل ہو وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کے پاس آئے تو آ کر سفارش کرے اور ان کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آ جائے. رسول کریم علیہ السلام اپنی چچا کی بات کو کبھی ٹالتے نہیں ہیں. فرمایا وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں حضور سے پیار اگر سچا کیا جائے یار سچا پیار کرنے والا کو پتھر بھی معلوم نہیں رہتا. جبل احد جس کو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا آج الجبل یحیطنا ونحیطہ, فرمایا یہ پتھر ہے تو 3 میل کی جو ہے وہ زمین پر پھیلا ہوا ہے. فرمایا یہ وہ پتھر ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں. اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پتھر کو اٹھا کر جنت میں لے جائے گا. اور پتھر بھی جنتی ہے جو رسول اللہ سے پیار کرے. تو جو حضور علیہ السلام کا سچا غلام حضور سے پیار کرے وہ کیسے معلوم رہ سکتا ہے. نبی علیہ
سے پیار کرتا ہے اور ہم سے اس سے پیار کرتے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام نے اسی پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ اگر میں چاہوں تو یہ احد کا پہاڑ سونے کا بن کے میرے پیچھے چلنا شروع کر دے. علماء نے لکھا، تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جبل احد ایک طرف سے تو اس کی زیارت کرنے کی اجازت ہے، دوسری طرف جو ہے وہاں فوج کھڑی ہے، وہاں کسی کو جایا نہیں جاتا، وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی. کیوں؟ کہا جبل احد مدینہ پاک کی سرزمین کے اوپر وہ پہاڑ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ سونا موجود ہے. سونا موجود ہے، اس لیے کہ رسول کریم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کا بن جائے، اور رب تعالیٰ اس پہاڑ کو سونے کا بنا دے، میری دعا پر سونے کا بنا دے. رسول کریم علیہ السلام نے ابھی دعا فرمائی نہیں تھی، رب نے اس کو سونے کا پہلے بنا دیا. یہ دربار رسالت ہے. یہاں آ کر پہاڑ بھی اگر ماروں. ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کیا یا رسول اللہ کہ میرا بچہ ہے، بولتا نہیں ہے، کتنے عرصے سے یہ زبان سے جو ہے وہ گونگا ہے، بولتا نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے اسے اپنے قریب کیا اور قریب کر کے فرمایا بولو بچے، کیوں نہیں بولتا؟ وہ فوراً بول پڑا. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا؟ یہ حضور علیہ السلام نے جب اسے فرمایا نا کہ بولتا کیوں نہیں، اس نے کہا کہ مجھے آج تک کسی نے بلایا ہی نہیں. آپ نے بلایا تو آقا انتظار کر رہا تھا کوئی بلانے والا مجھے بلائے. جب بلانے والے نے بلایا تو میں بول پڑا. جب حضور کی بارگاہ میں ایسی نوعیت کے لوگ آتے ہیں تو وہ معروم نہیں رہتے. جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرنے والا ہو، سچی محبت کرنے والا ہو، تو رسول کریم علیہ السلام سے اپنی محبت کا انعام نہ عطا فرمائے. حضور سے سچا پیار کر کر تو کوئی دیکھے. نبی پاک علیہ السلام کی جب آمد مکہ المکرمہ میں ہوئی، فتح مکہ ہوا، رسول کریم علیہ السلام مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے شاہانہ انداز کے ساتھ، اور حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج جنہوں نے ہم پہ ظلم کیے تھے اور جنہوں نے ہمارے صحابہ کو شہید کیا تھا، آج کسی پر کوئی معاوضہ نہیں ہوگا سوائے 15 لوگوں کے جن میں 6 عورتیں اور 9 مرد ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان کو کوئی معافی نہیں ہے، یہ جہاں کی بھی ملے تمہیں ان کو قتل کر دو، یہ گستاخ ہیں اور گستاخ کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے. ان 15 لوگوں کے علاوہ میرے صحابہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے. فرمایا جو کسی صحابی کی امان کے اندر آ جائے اس کو بھی امان ہے، کوئی کسی پر ظلم نہیں ہوگا. آج ہمارے پاس وہی کلمات ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہے تھے. جب بھائیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی تو یہ وہی بھائی تھے جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، وہی بھائی تھے جنہوں نے چند ٹکوں کے عوض ان کو بیچ دیا تھا. لیکن آج جب بھائیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آپ تمہارے لیے تم پر کوئی معاوضہ نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کرے، رب مجھے بھی معاف فرما دے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا. جب حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، امو کی بیٹی تھی حضرت عمارہ، ان کے گھر حضور علیہ السلام داخل ہوئے. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمارہ کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر فرمایا عمارہ تم اپنا چہرہ مجھ سے ایک طرف کر لو اور پردے میں چلی جاؤ. عرض کیا حضور کیوں؟ فرمایا جب تمہیں میں دیکھتا ہوں تو تمہارے چہرے میں مجھے اپنے چچا کا چہرہ نظر آتا ہے، اور فرمایا تمہیں اس لیے چہرہ چھپانے کا حکم دے رہا ہوں کہ میں تو اعلان کر چکا ہوں کہ آج مکہ المکرمہ کے اندر جتنے بھی ہمارے دشمن ہیں سوائے 15 لوگوں کے ہم نے سب کو معاف کیا. لیکن ہمارا جب میں تیرا چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے چچا کی اس یاد کو سامنے رکھ کر کے، اپنے چچا کی اس شہادت کے واقعے کو سامنے رکھ کر کے کہیں میں اپنا فیصلہ نہ بدل دوں کہ میں آج کہوں کہ جس نے بھی میرے چچا پر ظلم کیا تھا اور جس نے بھی میدان احد کے اندر شہادہ کو شہید کیا تھا صحابہ کو، اور میں آج اپنا فیصلہ بدل دوں کہ ان کو قتل کر دو. اس لیے تم اپنا چہرہ چھپا لو تاکہ جو فیصلہ میں نے رب کی رضا کے لیے کیا وہ فیصلہ قائم رہے. نبی پاک علیہ السلام اپنے چچا سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے. ہمیں بھی یہی محبت کا درس پیغام ملتا ہے. حضور سے پیار کرو
اور نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت سے پیار کرو اور جہاد فی سبیل اللہ سے پیار کرو. نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا بھی درس ہے اور اللہ کی محبت کا بھی درس ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کا بھی درس ہے. یہ جہاد فی سبیل اللہ انشاءاللہ امت مسلمہ کے اندر صبح قیامت تک قائم رہے گا. اور آج جو وعد و نصیحت کو بدلنے اور خطبات سرکاری دینے کی باتیں کرتے ہیں نا، انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے. اگر اس ملک کے اندر اسلام کی بات اور حق کی بات نہیں ہوگی تو پھر کہیں بھی نہیں ہوگی. جہاں رسول کریم علیہ السلام کے امت کے علماء حق گوئی سے کام لے رہے ان کو حق گوئی سے مت روکو، اس لیے کہ رسول کریم علیہ السلام کا فرمان ہے الساکت عن الحق شیطان اخرس. فرمایا جو حق بولنے سے خاموش رہا وہ گنگا شیطان ہے. کیا تم علماء حق کے خطبات سرکاری دے کر اور پھر دے گا کون؟ خطبہ کون بنا کر دے گا؟ ہمارے اوپر بیٹھنے والوں کی تعلیم کا عالم یہ ہے کہ ان کو قل اللہ سیدھی نہیں آتی. کیا وہ علماء کو خطبے بنا کر دیں گے اور علماء ان کے بنائے ہوئے خطبوں پر باز کریں گے؟ ذرا ہوش کے ناخن لو. یہ رسول کریم علیہ السلام کی شریعت کا تمسخر نہ کرو، یہ علماء حق کا تمسخر نہ کرو. جب تک امت زندہ ہے رسول کریم علیہ السلام کے دین پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ ان صحابہ اکرام کی جرت مندی کا بھی اظہار ہوتا رہے گا اور اعلان جہاد بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ. امت مسلمہ کا وقار اور عزت صرف اسی میں ہے کہ یہ علم جہاد ہمیشہ کے لیے بلند کر کے رکھیں. کوئی کائنات کی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا